साल से अपने लिए दुआ करनी छोड़ दी। सबके लिए करती थी, अपने लिए नहीं करती थी। उन्होंने ये कहा कि इसके ऊपर काफिर जीन है और हम इसको मुसलमान करेंगे। मतलब मुझे बीइंग ए डॉक्टर पता था कि मैं जी वो ये कहते थे कि हम इसको जब मुसलमान करेंगे ना तो हम उस जिन को भी मुसलमान करेंगे। मतलब एक टाइम ऐसा आया कि मैं खुद भी यही समझने लगी थी कि मेरे ऊपर जिन आते, फिर वो मुझे नजर आते थे फिजिकली। नहीं सूरह रहमान से नहीं आपने दुआ करवाई और वो भी मुझे आपका नहीं पता था, मुझे नहीं पता था यहाँ पे क्या होता है ना। मतलब मैं आई थी धोखे से, ये ले आए ना। मैंने कभी कोई आपकी वीडियो नहीं देखी थी, मतलब कुछ भी नहीं मुझे पता था। ये आए कि मैंने अपनी जॉब की बात की, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही साथ चल पड़ती हूँ। मुझे लाके सबसे पहले आपके आगे बिठा दिया गया। जो मेरी फीलिंग आई ना सबसे पहले वो ये आई कि हशर का मैदान है, अल्लाह ताला है सामने और इन्होंने डंडे का जिक्र कर दिया तो मुझे ये हुआ कि जी बस सब तो यस सर बोलूंगी तो बचूंगी। अब मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइव हो रहा है, कुछ भी नहीं पता था। खैर वो बात गलत साइड पे चली गई। मुझे उस वक्त तो खैर बड़ा अच्छा लगा। मैंने जो भी आप कहते रहे कि रोती हो घर छोड़ के, जो भी हुआ मैं यस सर करती हूँ कि अल्लाह के सामने बस बोलती रहूँ तो ठीक है। घर गई तो मैं ना स्लीपिंग पिल्स 5 भी लेती थी, मुझे नींद नहीं आती थी 2 साल से। मैं गई ऐसा सोई कि अगले दिन दोपहर को ही मुझे सपने उठाया किसको जो पूरा हफ्ता 10 दिन में बहुत अच्छी थी। उसके बाद ज़ाहिर नफ्स था, मैंने कहा ये क्या हुआ, मतलब जो मैं कहने गई थी तो वो आपने नहीं समझा और मैंने तो कुछ और कहना। पहले तो ये था कि खैर आपके खिलाफ हो गई बहुत ज़्यादा, आपको भी बुरा भला कहा और अपने हस्बैंड को भी कहा। जंग अजीम हुई हमारे घर में, लेकिन आपके पास आती रही, शुक्र आती रही। फिर मैंने सूरह रहमान सुनी। तीसरे दिन जब मैं सुन रही थी तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी पूरी ज़िंदगी की मूवी चल पड़ी पूरी रील। मतलब मैं जो अपने आप को बड़ी नेक तो खैर कभी समझा ही नहीं थी, पारसाई का जोम तो था ही नहीं, लेकिन मैं मजलूम समझती थी कि मैं बहुत मजलूम हूँ ना, मेरे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। अब मुझे पता ही नहीं था कि मेरे दिल में इतनी नफरत है सबके लिए, बहुत क्लोज रिश्तों के लिए, कीना, पता नहीं क्या क्या। उस नफरत से मुझे ये सब हो रहा था कि मतलब मैं इतनी बीमार हो चुकी थी और मुझे जिन्नात और पता नहीं क्या। और जाहिर है जब मैं अल्लाह से दूर हुई थी 2 साल से, मैंने दुआ मांगनी छोड़ी थी तो मेरी गर्दन तो करनी थी, मैं सजदा कैसे कर सकती थी। मैं डरती थी, मैं रोती थी कि मैं सजदा क्यों नहीं कर पा रही और मैं कलमा क्यों नहीं पढ़ती, लेकिन मुझे रीज़न नहीं समझ आ रही थी। फिर उसके बाद मेरी नज़र चली गई तो मुझे और मैं रोई कि अल्लाह ताला से मैं अंदर से डरती भी थी, लेकिन मुझे रीज़न नहीं समझ आ रही थी कि मैं कुरान पाक नहीं पढ़ सकती, कि मैं इतनी दूर हो चुकी हूँ अल्लाह से। लेकिन जब सूरह रहमान सुनते हुए मुझे ये सब कुछ दिखाया गया, मतलब मुझे लगा कि मेरे बचपन से लेके अब तक मेरी पूरी एहसास हुआ कि मैं इतनी जालिम हूँ। मतलब अपने इतने बड़े बड़े गुनाह जिन पे अल्लाह ने पर्दे डाले हैं और उन सबको भूल के मैं दूसरों की छोटी छोटी गलतियां भी माफ नहीं करती। मतलब ज़र्फ था ही नहीं, मुझे पता ही नहीं ज़र्फ क्या होता है। और सबसे बढ़ के जालिम थी अपने लिए, अलावा तो थी, लेकिन अपने बच्चों पे कितना बड़ा जुल्म कर रही थी। अगर मैं डिवोर्स ले लेती तो बच्चों का क्या बनता। बीइंग ए मदर जैसे मर्जी हालात थे, मैं अपने हस्बैंड को कुछ नहीं कहती, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरा फ़र्ज था कि मैं आगे नस्लें ना तबाह होने देती। मैं पता नहीं कैसे भूल गई थी। वो क्या था, काफिर जिन था? नहीं सूरह रहमान सुनी नहीं, मैं बताती हूँ। उसके बाद फिर खैर मैंने आपसे भी लड़ाई की है, सॉरी सबके दरमियान आज मैं सॉरी करना चाहती हूँ। मैंने वाकई आपका बहुत दिल दिखाया और जब तक आप नहीं कहेंगे ना, नहीं आप कह दें कि माफ कर दिया। मुझे तेरी हालत का पता ना क्या थी। मैं इतने डिप्रेशन में चली गई थी कि मैंने सारी जिंदगी नहीं सोचा था कि मैं सुइसाइड करूंगी, लेकिन आप मतलब ये सारे फेज से 15 दिन के बाद ना मैंने सोच लिया कि आज मैंने मर जाना है, खुदकुशी कर। खैर मैंने जाइनमाज पे बैठी, मेरा पूरा इरादा था, हस्बैंड थे नहीं घर पे, कुछ भी कर लेती। फिर जब मुझे बहुत मान भी टूटे, मुझे था कि कुछ लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन उस दिन ना किसी ने नहीं साथ दिया। फिर मैंने आपको कॉल किया, 3 साढ़े 3 कॉल नहीं की, मैसेज किया। और जितना मैं आपके साथ बुरा कर चुकी थी ना, उस दिन आपके ज़र्फ ने मुझे मुसलमान कर दिया।
سلام ہے آپ کی عظمت کو, آپ کے ضعف کو کہ آپ نے نہیں میں نے کیا اور آپ نے آنسر کر دیا. مطلب اگر میں نے یہ سوچا کہ میں مطلب اس ٹائم پہ مجھے یہ فیل ہوا کہ ضعف یہ ہوتا ہے کہ کفار مکہ کس طرح مسلمان ہوتے ہوں گے. میں نے بڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سجدے میں گری اور ود ان اے سیکنڈ مطلب سب کچھ بدل گیا. میرا دل بھی بدل گیا, میں مسلمان ہو گئی, میرے اندر کے جن نے کلمہ پڑھ لیا. مطلب مجھے اللہ مل گیا, مجھے سب کچھ وہ مل گیا. میرا وہ نیچر واپس آ گئی جب میں کہتی تھی کہ اللہ ہے نا. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ اتنی نفرت, اتنا حسد, اتنا غصہ وہ 6 سالوں میں مجھے کہاں لے گیا تھا کہ میں اللہ سے اتنا دور ہو گئی تھی. اور آج میں یہاں بیٹھ کے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. سورہ رحمان سے مجھے رحمان ملا. اللہ کا کمال ہوا, اللہ کا کمال ہوا, شکر بنتا ہے, میرا نہیں بنتا. لیکن رستہ تو آپ نے دکھایا. میں نے کون سا رستہ دکھایا؟ آپ نے سورہ رحمان کا, سورہ رحمان میں ہاں جی سب کچھ. مطلب ایسے میں نے دل بدلا, میں نے سب کو دل سے معاف کیا. نہیں کافر جن نہیں تھا, میری نفرت تھی, میرا غصہ تھا بہت سے. مطلب میرا ذات چھوٹا, میرا ذات کوئی چل کر نہیں. یہ سچ ہے کہ میرا ذات چھوٹا تھا. میں بڑی بڑی غلطیاں گناہ بھول کر اور میں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف نہیں کرتی تھی, دل میں رکھتی تھی. دوسری ایک اور بات شاید میں سب کو کہنا چاہوں گی کہ جو میں غلطی کرتی تھی کہ رات کو کوئی بھی بات ہے تو اس سے بہتر ہوتا ہے انسان بیوی لڑ لے. میں راتوں کو جو تکیوں پہ لیٹ کے آنسو بہاتی تھی نا, وہ سیدھی آہیں اوپر جاتی تھی اور پھر جو ہوتا تھا نا اس سے پچھتاتی میں بھی تھی. مطلب ہمارا گھر میں بے سکونی تباہی اسی لیے آئی تھی. پھر میں بد زبان بھی ہو گئی, لڑنے جھگڑنے لگ گئی, سب کچھ ہوا. مطلب بہت برا ہوا. بچوں نے بہت سفر کیا جس کے لیے میں بہت دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کی سزا پکانے میں اور کھانے میں سب سے مزیدار آپ کو کون سی ڈش لگتی ہے؟ مجھے کون سی ڈش سب سے اچھی بناتی ہو یا سے شوق سے کھاتی ہو؟ یا جو مجھے بہت شوق ہے وہ کہ میں دوسروں کو کھلاؤں اور میں بناتی ہوں. سویٹ ڈش ہے وہ پکاتی ہو, کوئی بھی سویٹ ڈش کون سی فار ایگزامپل کوئی کون سی اچھی سویٹ ڈش بناتی ہو؟ ٹرائفل بناتی ہو, چلو ٹرائفل, حلوے, پڈنگ, حلوہ. چلو تو جب آپ حلوے کو شروع میں ہنڈیا میں ڈالتی ہیں تو اس کی شکل وہی حلوے والی ہوتی ہے. ابھی آپ اس میں گھی بھی ڈال دیتی ہیں, چینی بھی ڈال دیتی ہیں, میوے کشمش جو بھی ڈالنا ہوتا ہے ڈال دیتی ہیں. ڈالتے ساتھ وہ کھانے والا ہوتا ہے نہیں. پھر آپ چولہا اس کے نیچے جلا دیتی ہیں یا اسے ڈھکن بھی دے دیتی ہیں اوپر سے. وہ 10-15-20 منٹ میں کئی شکلیں بدلتا ہے, رنگ بدلتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس سارے کے دوران اس کو اندر والے کو تو لگتا ہوگا میرے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, اور اگر اس وقت اس کے اندر ذرا سا پانی کی چھینٹ پڑے تو واپس اتنی چھٹے اوپر سے پڑتے ہیں, گھی گرم کھے کے لگ پتا جاتا ہے, اندر آگے سے بھی گالیاں دیتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. ایسے ہی ہے. ظرف تو نہیں اس کا چھوٹا ہوتا, ظرف وہی ہوتا ہے, برتن ظرف اسی میں ڈلا ہوتا ہے. لیکن جب وہ تیار ہو جاتا ہے بڑا مزیدار ہوتا ہے اور سب کچھ یکجان ہو گیا ہوتا ہے. لیکن پہلے اس کو بڑا غصہ چڑھا ہوتا ہے. پہلے اگر آپ نے سوجی ڈالی ہے, اوپر سے آپ نے گھی ڈالا تو سوجی اس کا لاڑی ہوتی ہے کہ ماما کدھر بڑی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میرا ساہ بند کر دیتا ہی وہ نہیں آ رہی. وہ نہیں جو کشمش آ جاتی ہے وہ کیوں وہ کہہ رہی ہوتی ہے خوش, اوپر سے چینی آ کے ہوتی ہے, وہ چپتی بھی ہوگی انہیں. ٹھیک ہے, اس کے کونے بڑے ہوتے ہیں, وہ اندر ہی لڑائی کر مس پہ آ ہوتا ہے کہ کی رل گئے. لیکن جب وہ اور اوپر سے آگ, میرے جیسا کوک کو تو دھیمی آنچ پہ پکاتا ہے. ٹھیک ہے, کتو ٹکن بھی دے دیتا ہے, سی بھی نہیں کر دیتا. سارا کر کرا کے آخر میں وہ ڈش تیار ہوتی ہے. پھر کئی بار اس کو پہلے فریزر میں رکھ دیتے ہیں, نہیں یہ ٹھنڈی زیادہ اچھی سرو ہوگی. پھر انہوں چنگا پاڑا لاندے ہیں, سرد گرم کر دینے, پھر بھی تو ٹیسٹ نہیں آتی ہے. لیکن جو درمیان کا پروسیس ہے, کیا وہ اس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے؟ جب اسے اگر کوئی تعریفیں کرتا ہے اس کی بہت خوبصورت چیز بنی ہے, اسے مزے سے کھاتے ہیں یا پیار کرتے ہیں, whatever جو بھی کرتے ہیں. لیکن پہلے جو جس ہاتھ سے گزری ہے وہ جس سارے پروسیس سے, اس وقت تو وہ ظلم لگ رہا تھا. تو جو کچھ بھی تیرے ساتھ تھرو آؤٹ ہوا وہ سارا کا سارا اس پروسیس کا حصہ تھا. دعا تو آپ کی اپنی تھی اللہ سے, اور اللہ سے پیار اور قربت جو بھی آپ کا ایک تھا پروسیس,
اس میں جس جگہ پہ سجدہ نہیں کر پا رہی تھی نا اس جگہ پہ سجدہ تھا بھی نہیں, وہاں اتنے قریب چلی گئی ہوئی تھی کہ وہاں سجدہ نہیں بچتا, ٹھیک ہے, وہاں نہیں سجدہ بچتا. لیکن وہاں پہ اب یہ جنگ تھی یا تو ہے یا خدا ہے, ٹھیک ہے. طلب تو تجھے اللہ کی تھی لیکن تیرا اپنا آپ بھی بیچ میں تھا, یہ نہیں پتا چل رہا تھا کون سی تو ہے کون سا اللہ ہے, ٹھیک ہے. اللہ تو سجدہ نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. تو جیڑا اللہ نو سوئچ تم نے سوئچ میں انگلی دی ہوئی ہے, ہوں تینوں کوئی کہے کہ باجی نماز پڑھو تو پڑھے گی, پڑھی جائے گی تیرے کو, گالا ضرور تو کڈے گی, ماں بہن دیا نکلی جان گی. کنجروں پہلے میرے ادھر چھڑاؤ گا وضو باہر چکا ہے, میں وضو کر کے ہی بس ہاتھ لایا چھڑاؤ تو صحیح. لیکن جنہیں کرنٹ کا نہیں پتا وہ کہن گے دن چین ہے دیکھو ہاتھ لایا چین پڑ لینا ہے, ٹھیک ہے. ادھر تو کھمبا چڈن دے بھی تیار نہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ تو تے بڑی مشکل نہ ٹیلو ایکسپریس کر کے تو ہاتھ مار کے اللہ میاں تے سجدہ نہیں کرتا تے تو کیویں کرے, تے چھڈان والے جن مرضی چھڑاندے رہن کتوں چھڑوئے, ٹھیک. تو وہ سارا اپنے اور اللہ کی پہچان کا کھیل تھا. جس دن تینوں رب نظر آیا ہے اور تو پہلے تینوں سب نظر آیا, اور تو پہلے تینوں اپنا آپ نظر آیا. تو جب اپنے آپ کو پہچانا, جب اپنے آپ سے مل لیا, اپنے آپ کو مان لیا, اس حلوے میں سے اگر کوئی کہے کہ یا کسی ہنڈیا میں سے کوئی کہے کہ زیرہ علیحدہ کر کے اب دکھاؤ جو فائنل تیار ہو گئی ہوتی ہے, یا اس میں سے نمک علیحدہ کرو یا مرچیں علیحدہ کرو, تو وہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے اندر ہی وہ نفرت, حسد, کینہ, بغض وہ بھی تو ہمارے اندر ہی ہے. نظر ہمیں دوسروں میں آ رہا ہوتا ہے, وہ بھی سب ہمارے اندر ہے نا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ دوسرے ہیں, ٹھیک ہے, بات ایک کی ہو رہی ہے. تو نہیں ہے کوئی تیرے سوا, ٹھیک ہے. تو جب ہر طرف اگر اسی کا جلوہ ہے تو پھر وہ خامی کتوں آ گئی, ٹھیک. لیکن تو کہنی سے تے خوبی تے میرے چے تے خامی ہے نا چے, دو کرتی تھی تو. جب دوئی میں تھی تو پھڈا تھا, ٹھیک ہے, کوئی کفر تھا. ایک ماننا تھا وعدت, ٹھیک ہے. وہ جدھر تو ایک مان گئی ہے تو ایک میں ایک ہو گئی ہے تو سویٹ ڈش بڑی تیار ہوئی ہے کہ تو میٹھی میٹھی آج بولنی پی ہے, ٹھیک ہے. وہ یہ ہے پہلے تیرے منہ گالاں نکلتی ہیں سن کیونکہ ایک پاسے تیرے سوئچ لگا سی, دوسرے پاسے لوکی کفر کے فتوے دے رہے سن, تو سمجھ نہیں آتی سی میں کی کرا, ٹھیک ہے. تو اپنا آپ بھی تو منن تے تیار نہیں سن کہ حسد میرے چ ہے, کفر میرے چ, وہ تینوں دوجیاں چ نظر آندا سی, ٹھیک ہے. اب تجھے بعد میں پتہ چلا کہ کوئی ہے ہی نہیں ہے تو میں ہی, ٹھیک. جب تجھے پتہ چلا کہ یار ہر طرف تو ہی تو ہے, ٹھیک ہے, تو پھر ریا کا نابودو ہو گیا. نہیں جی کر میرے کو سوری کا کرنی پی ہے. سوری کرنا ہوتا ہے ادو جدو بندہ دو گلا ہوں. تھینک یو جدو بندہ کرتا ہے وہ مطلب ہوتا اور نہ دو. عام بندیاں آپس انسانوں کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کسی کو پانی ڈال کے دو گے تو بس 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 تھینک یو, بس اور نہ دو, ٹھیک ہے. سوری بھی بندہ ادو کہتا ہے کہ جی آئی ایم سوری میں تو نہیں روک سکتا. تو دیکھ لا تھینک یو کرنا ہے سوری کرنا. اگلے ہفتے میں میرا ختم ہو گیا. تھینک یو کرنا ہی کام ہی ٹھیک ہے, سوری کرنا ہی کام ہے. سوری بھی بندہ کہاں کرنا ہے, بندہ جی آؤ ادھر